میرا نام عرفان محمود برک ہے، لاہور میں میں رہتا ہوں اور شعبہ صحافت سے میرا تعلق ہے۔ مختلف اخبارات، اسلامی جرائد، رسائل، اس میں آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں جو قادیانیت کا جو سلسلہ ہے وہ میرے دادا سے شروع ہوا۔ بچپن کے زمانے میں انہوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا، کوئی علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، جسٹ مرزا قادیانی کو مجدد کی حیثیت سے مان لیا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، کیونکہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو مرزیت کی حالت میں دیکھ لیا، اس پہ ایمان لے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ میرے دادے کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہمارا خالصتاً ایک مذہبی گھرانہ احمدیت کے حوالے سے مشہور تھا، ہمیں ایک مخلص احمدی کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ تو اسی گھرانے میں نے بھی آنکھ کھولی۔ جب شعور کی آنکھ کھولی تو گردونواں میں نے سارا یہی قادیانیت کا ماحول دیکھا۔ اس میں یہ تھا کہ کافی وجوہات تھیں جو میرے قبول اسلام کے لیے کارگر ثابت ہوئیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل محلہ کا رویہ وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بچپن کے زمانے میں اکثر ہمارے محلے والوں سے یہ بات سنتا کہ وہ ہمارے بارے میں کہتے کہ آپ لوگ جو قادیانی ہیں، احمدی خود کو کہتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں سوچتا کہ جب ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں، نمازیں وہی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے دین اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اہل محلہ ہمارا بائیکاٹ کرتے، اگر ہمارے محلے میں کوئی تقریب ہوتی خوشی کی، اس میں ہمیں مدعو نہ کیا جاتا، کسی بھی قسم کے معاملات میں ہمیں ہماری مداخلت جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کیا جاتا۔ تو ایک تو یہ میرے ذہن میں ایک بات کلک کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ اس میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، جسٹ اگر بات ہوتی ہمارے محلے کے لوگوں کی، سوچا جا سکتا تھا کہ اس میں ان کی کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی بات ہوتی ہمارے جناب علاقے کی، سٹی کی، پاکستان کی۔ لیکن جب میں نے اس پہ تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ صرف ہمارے پاکستان کے علمائی مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے، بلکہ پوری دنیا کے تمام علماء بشمول امام کعبہ مسجد نبوی شریف کے جو امام ہیں، غرض کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا یہ علماء احادیث نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ جو دل سے کلمہ پڑھے تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں؟ لیکن یہ ہمارے اہل محلہ کا رویہ اور میری یہ سوچ علماء کے بارے میں، پوری دنیا کے علماء کے بارے میں مجھے ایک شاہراہ پہ گامزن کر گئی۔ وہ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک بار مرنے سے پہلے تحقیقات کروں، پڑھوں مرزائیت کی حقیقت کیا ہے۔ میں جس خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں، احمدی کہتا ہوں کہ میرے گھر والے اگر وہ ہندو ہوتے تو میں بھی بتوں کو رام رام کرتا، اگر وہ عیسائی ہوتے میرے گلے میں بھی سلیب ہوتی، وہ سکھ ہوتے میرا مذہب بھی سکھزم سے ہوتا۔ تو مجھے ایک بار پڑھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اصل حقائق کیا ہیں۔ تو الحمدللہ یہی سوچ جو تھی مجھے اس طرف لے گئی، تحقیقات کی شاہراہ پہ میں گامزن ہو گیا۔ میں نے اس سلسلے میں چناب نگر سابقہ ربوہ سے قادیانیوں کی ساری بکس منگوائیں، ان میں مرزا قادیانی کی اپنی بکس تھیں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں قادیانیوں کو ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں اسی اپنے قبول اسلام کے اس واقعے کے اندر ہی، کہ انبیاء علیہ السلام کتابیں نہیں لکھتے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، بلکہ انبیاء پہ تو کتابیں آسمان سے نازل کی جاتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، خود سے انبیاء رائٹر نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی قادیانی میری بات یہ سن رہا ہے تو میں اسے دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں، جن کو مرزائیوں نے روحانی خزائن کے نام سے پرنٹ کی ہے۔ تو خیر میں نے ان کتابوں کو پڑھا، دیگر جو قادیانیت کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کو پڑھا، تو ان کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا دجل ہے، سب سے بڑا فریب ہے، جو کہ اسلام کے روپ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انگریز نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ سارا اس کا فتنہ شروع کیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں حقیقت تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک کا مجھ پہ خاص ایک فضل و کرم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی، بنیاد تھی، وہ میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا وہ مبارک خواب تھی کہ جس خواب کے وسیلے سے رب کائنات نے میری آنکھیں کھولی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ وہ خواب میں نے کیا دیکھا۔
اس کے بعد میری کیا فیلنگز تھیں. میں نے بچپن کے زمانے میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے, اس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں, لیکن جب آپ تقسیم فرماتے فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرزائیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں, آگے تشریف نہیں لاتے, قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے, ان کو پھل نہیں دیتے. میں سارا منظر دیکھتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں کہ سرکار آگے تشریف کیوں نہیں لا رہے. لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں, الحمدللہ نگاہ کرم فرماتے ہیں تو آپ تبسم فرما دیتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد میں نے سارا یہ خواب میرے ذہن میں گھومتا ہے. کچھ عرصے بعد جب میں تحقیقات کرتا ہوں, ساتھ اس خواب کے بارے میں سوچتا ہوں, تو رب کائنات یہ فضل فرما دیتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے مجھے یہ ہدایت مل گئی. میں سمجھتا ہوں حقیقت ہی ہے, بنیاد ہی ہے کہ نبی بخش وسلم آپ نے مرزائیوں کا بائیکاٹ کر کے بتلا دیا کہ یہ گمراہی ہے, یہ دجل و فریب ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ ناچیز کی طرف دیکھنا, نگاہ کرم فرمانا, میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا الحمدللہ. تو بچپن کے زمانے میں ایک دو میں نے اور بھی خواب دیکھے. ایک بار میں نے مرزا قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا. ساتھ جب میں نے وہ بکس پڑھی مرزا قادیانی کی, ان بکس کے اندر جو مجھے ان کے کفر یا باطل عقائد ملے, اس کے ذریعے سے میری اللہ پاک نے آنکھیں کھولیں. اور وہ عقائد کیا تھے کہ جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ رب کائنات کو گالیاں دی تھیں, استغفر اللہ, اللہ پاک کے انبیاء کی شان میں نازیبا کلمات کہے تھے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں, صحابہ کرام کے بارے میں نماز اللہ استغفر اللہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کی تھی, امہات المومنین کو گالیاں دی تھیں, اہل بیت اطہار کے بارے میں نعوذ باللہ برا کہا تھا, مکہ مدینہ کو گالیاں دی تھیں, قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے تھے. تو یہ ان ساری چیزوں کو جب میں نے پڑھا تو الحمدللہ جیسے جیسے میں ان کو پڑھتا گیا ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت, چاہت, ادب کے وہ سارے بخیے ادھرتے گئے. اور آخر ایک دن وہ مبارک دن آیا کہ الحمدللہ یہ سارے تعلق, یہ سارے ادب کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئے, اور میں نے مرزا قادیانی کا ذات پہ لانتے بھیجی, اور الحمدللہ سچے دین اسلام کو میں نے قبول کر لیا. جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد مجھے ایک فکر تھی, جستجو تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو ہمارے گھر والے ہیں, جیسا کہ میرے دادا ابو نے اس کو قبول کیا, اس کے بعد جو ہماری ساری فیملی تھی, خاندان, وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے, نہ کسی نے کچھ دیکھا نہ کسی نے کچھ سوچا, وہ اس مرضیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے. تو مجھے یہ فکر تھی کہ میں ان کو کسی طرح سمجھاؤں, ان کو میں قائل کروں, دلائل سے ان کو بتاؤں کہ آپ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, اور آپ کا اگر آپ اسی میں گمراہی میں آپ کی موت ہو گئی تو ٹھکانہ جہنم ہے, جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا, کائنات کی کوئی طاقت, کوئی دولت آپ کو وہاں سے نہیں نکال سکتی. تو یہ فکر تھی کہ کسی طرح میرے پیارے, میرے گھر والے, میرے اپنے وہ جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں. اسی فکر کی وجہ سے میں نے الحمدللہ ان تک دعوت پہنچائی, اسلام کی میں نے ان کو تبلیغ کی, انہیں بتایا کہ جس کو آپ امام مہدی سمجھتے ہیں, مسیح موت خیال کرتے ہیں, ذلی بروزی نبی مانتے ہیں, وہ کائنات کا بدترین کافر تھا, اس کی کیا عادات تھیں, اس کے کیا عقائد تھے, وہ کیا کچھ کہتا رہا, وہ امام مہدی نہیں تھا, وہ مسیح موعود نہیں تھا, وہ ذلی بروزی نبی نہیں تھا, بلکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا, کذاب تھا. تو الحمدللہ میں نے اسی فکر کے تحت ان تک جب یہ میسج کنوے کیا تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا, فضل و کرم ہوا کہ میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ خدا غریق رحمت کرے کہ آپ نے اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل الحمدللہ آپ نے باقاعدہ مرزیت پہ لانتے بھیجی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد میرے 2 بھائی الحمدللہ ان تک میں نے اپنا میسج کنوے کیا. اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ وہ ود فیملیز الحمدللہ انہوں نے بھی مرزیت سے توبہ کی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد میں نے ایک تہیہ کر لیا, جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کے کہ میں نے مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کرنا ہے, اور اس اہم مقصد کے لیے میں نے اگر جان جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, مال جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹائم جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس کا یہ سمجھ دیا کہ اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے اب تک 150 سے زیادہ قادیانی الحمدللہ میری دعوت کے بعد انہوں نے مرزیت پہ لانتے بھیجی اور سچے دین اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا. میری والدہ نے الحمدللہ اپنے قبول اسلام کے بعد مجھے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو کوئی قادیانی میرا جنازہ نہ پڑھے. میں مسلمان ہوں, مجھے الحمدللہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, اور جو جنازہ ہے مسلمان عالم دین پڑھے اور مسلمان پڑھیں.
تو ان کی وصیت کے مطابق جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے گھر میں بات کی، ساری برادری ہماری اکٹھی ہو گئی، ایک طرف سارے رشتہ دار تھے قادیانی، تو لیکن میں نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اور میری والدہ کی یہ وصیت ہے اس لیے آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ خیر انہوں نے کافی زور لگانے کی کوشش کی، قادیانی بلوا لیے، قادیانی گنڈے آ گئے۔ اللہ کا فضل ہوا، میں نے مسلمان دوستوں کو بلایا، علماء کرام تشریف لائے، تو الحمدللہ ہم نے باقاعدہ میری والدہ کا جنازہ ان سے چھینا، ایک مسلمان عالم دین نے ان کا جنازہ پڑھایا اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ان کی وصیت کے مطابق الحمدللہ ان کو دفن کیا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے گھر والوں کو میرا یہ قبول اسلام کا اعلان بڑا گراں گزرا۔ اب اس مقصد کے حل کے لیے انہوں نے شہر کے بڑے بڑے قادیانیوں کے مربی قادیانیوں کے مبلغ کو کہا جاتا ہے، تو ان کو بلانا شروع کر دیا کہ وہ مجھے گھر آ کے سمجھاتے